اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 27 رجب المرجب، شب مبعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انتہائی عظمتوں والی شب، انتہائی فضیلتوں والی شب ہے۔ اس میں بعض ایسے اعمال ہیں کہ جس سے ہم غفلت برتتے ہیں اور ان عظمتوں اور ثواب سے محروم رہ جاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے اس عظیم شب میں رکھے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ شب ہے کہ جس شب میں نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، جو پورے عالمین کے لیے ہدایت بن کے آئے، وہ جن کے آنے سے مردہ ضمیروں کو زندگی ملی، وہ جن کے آنے سے سوئی ہوئی گمراہ اور غفلت میں پڑی ہوئی انسانیت نور ہدایت کی طرف آئی۔ آج کی شب بہت عظیم شب ہے۔ آج کی شب میں ایک تو غسل کرنا مستحب ہے، اور اس کے بعد آج کی شب میں کوشش کرنی چاہیے کہ جو مولا امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کے حرم مبارک میں حاضر ہو سکیں تو نجف اشرف میں مولا کی زیارت کریں، اور جن کے لیے ممکن ہے کہ وہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جا سکیں، وہاں جا کے وہ نبی اعظم کی زیارت کریں۔ آج کی شب کے حوالے سے حضرت امام جواد علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی جاتا ہے، تو امام نے فرمایا کہ اے صحابی، اے بندے خدا، آج کی وہ شب کہ جس شب میں تو سانس لے رہا ہے ایک ایسا عمل ہے کہ جو ہر اس چیز سے افضل ہے کہ جس پر اللہ کی کائنات میں سورج چمکتا ہے، سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، ہر اس حصے سے افضل عمل ہے کہ آج کی شب میں رسول پاک نبی اعظم مبعوث بالرسالت ہوئے۔ جب اس نے دیکھا کہ کوئی ایسا عمل بھی ہے، کہا یا ابن رسول اللہ، وہ کون سا عمل ہے کہ جو شب میں اتنا عظمت والا عمل ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، سنو، وہ عمل یہ ہے کہ انسان رات کو مغربین کے بعد سو جائے، اور پھر آدھی رات کا جب وقت ہو پھر وہ اپنے بستر کو چھوڑے اور وضو کر کے مصلی عبادت پہ آئے، 12 رکعت نماز پڑھے، 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد مفصل صورتوں یعنی سورہ محمد سے لے کے ناس میں سے کوئی ایک صورت کی تلاوت کرے۔ اس طرح یہ 12 رکعت کمپلیٹ کرے، اور پھر جب 12 رکعتیں پوری ہو جائیں تو پھر اس کے بعد یہ 4 قل جسے ہم کہتے ہیں، سورہ کافرون، سورہ فلق، سورہ توحید، سورہ ناس، ان کی تلاوت کرے، اور سورہ قدر اور آیت الکرسی، ان تمام صورتوں کی آیتوں کی 7 مرتبہ تلاوت کرے، اور پھر اس کے بعد مفاتح الجنان میں ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھے۔ تو جب یہ عمل یہ کرے گا اس شب میں، تو فرمایا وہ ہر اس چیز سے افضل عمل ہے کہ جس چیز پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں۔ تو لہٰذا اس عمل سے غفلت نہ برتیں، اس عمل کو کریں، اور آج کی شب میں اپنے آپ کو بیدار رکھنے کی کوشش کریں، دعا و مناجات میں لگے رہیں، اور نبی اعظم کی رسالت کے مقاصد کو یاد کریں، اور ان آیات کا مطالعہ کریں کہ جس میں بعثت نبی اعظم کے مقاصد کو بیان کیا گیا ہے۔ اور انشاءاللہ یہ وہ شب ہے کہ جو مولا امیر کائنات کے حرم میں آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ 27 کی شب کو اس حرم میں کتنے عظیم مناظر ہوتے ہیں، کیا کیا عظیم معجزات ہوتے ہیں، کیا کیا عجیب و غریب مناظر دکھائی دیتے ہیں۔ یہ تو ابن بطوطہ نے بیان کیا، اس نے اپنے سفر نامے میں لکھا کہ میں 27 کی شب جب نجف اشرف میں تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ آدھی رات ہو چکی ہے کہ اپاہج لوگ اور نابینے لوگ مولا کی زری کے پاس ہیں، اور آ کے مولا کی زری کو پکڑ کے توسل کر رہے ہیں، متوسل ہو رہے ہیں امیر کائنات سے۔ کہ میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ جو صرف اسی انتظار میں تھے کہ ہم دیکھیں کیسے معجزات ہوں، کہ جیسے آدھی رات گزرتی ہے تو کیا دیکھا، جو اپاہج تھا وہ اٹھا، جو نابینا تھا وہ بینا بن کے اٹھا، جو بیمار تھا وہ صحت یاب ہو کے اٹھا، کہ یہ وہ شب ہے
کہ اس شب میں مولا امیر کائنات کے حرم میں شفا ملتی ہے، مولا امیر کائنات کے حرم میں گمراہ لوگ ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، بیمار لوگ صحت یاب ہو کے جاتے ہیں، اپاہج لوگ آتے ہیں لیکن صحت کے ساتھ جاتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی کے سہارے پہ آتے ہیں، جو کرسیوں پہ آتے ہیں، لیکن جب جاتے ہیں تو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کے جاتے ہیں۔ لہذا اس شب سے غفلت نہ برتی جائے، اس شب میں غفلت نہ کی جائے، آئے مولا کے حرم میں آئے، جو جن کے لیے ممکن ہے، نہیں تو اپنے اپنی جگہوں میں بیٹھ کے